بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، وہ کیسا غم آفرین، کیسا آس و حسرت کا منظر ہوگا جب حضرت امام حسین علیہ السلام خود عزم میدان کر رہے ہوں گے۔ اب نہ علی اکبر علیہ السلام ہے، نہ حضرات اون و محمد علیہ السلام ہے، نہ عثمان و جعفر علیہ السلام ہے، نہ قاسم و عبداللہ علیہ السلام ہے، نہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نہ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نہ ظہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان میں جانے سے روکیں اور اپنی جانیں حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کریں۔ صرف زین العابدین علیہ السلام ہے، وہ بھی بیمار ہیں۔ کربلا میں ہر طرف بربادیاں چھائی ہوئی ہیں، فرشتے حیرت سے انگشت بدنداں ہیں، زمین آسمان سکتہ کے عالم میں ہے، وحوش و طیور اشک فشاں ہیں، خیمہ پاک پر غم کے بادل منڈال رہے ہیں، ہر طرف میں قیامت کے آثار نظر آتے ہیں۔ ابھی حضرت امام حسین علیہ السلام تیاری میں مصروف ہیں کہ سامنے سے حضرت زین العابدین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور میدان میں جانے کی رضا طلب کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین علیہ السلام اپنی بیماری کی نکاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے مجھے میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نور نظر کو اپنی آغوش میں محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے قصاب غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت تو خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے والدین کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کی سپرد کی جائیں گی؟ میرے لختے جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو، میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت بی بی شہر بانو علیہ السلام سے فرمایا، شہر بانو، میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح دیا، اور پھر میری وجہ سے آپ نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان میں لوٹا دی۔ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو نثار کیا، بھوک اور پیاس برداشت کی، تاریخ اس پر فخر کرے گی۔ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ کے نام کو زندہ رکھیں گے، اور مسلمان عورتیں آپ کی اس قربانی پر ناز کریں گی۔ مگر جس شان سے آپ نے اپنے بچوں کو نثار کیا ہے، میرے بعد بھی اسی صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر اور میرے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور سب کچھ کیا ہوا ضائع ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جائیں گی، اور اکبر علی اصغر علیہ السلام کی میتیں اس تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر جائیں گی۔ پھر بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیہ کا نام کو نیچے نہ ہونے دینا۔ اب آپ علیہ السلام نے اپنی بہن سے حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور فرمایا، بہن، میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ کہیں بے صبری کر کے ناکام نہ ہو جانا۔ اے زینب علیہ السلام، دنیا میں بھائیوں کی بہنیں بہت ہوتی رہیں گی، مگر آپ جیسی صبر و رضا کی پیکر بہن کہیں نہ ہوگی۔ آپ نے مدینہ پاک کی گلیوں سے لے کر کوفہ کے اس تپتے ہوئے ریگستان تک جس ہمت و استقلال کے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور پھر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی آن کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دی، اور اپنے بھائی حسین علیہ السلام پر اون و محمد علیہ السلام کو صدقے کر دیا، دنیا کی بہنیں آپ کے اس عمل پر قیامت تک آنسو بہاتی رہیں گی، حوریں فخر کریں گی۔ لیکن جس طرح اب تک آپ نے ہر مصیبت اور ہر دکھ کو برداشت کیا،
جس طرح میں نے دنیا کو حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی شان دکھائی ہے، اسی طرح آپ بھی زمانے کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آن دکھا دینا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، قدم قدم پر مشکلات پیش آئیں گی اور ہر گھڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ آپ نے ابن زیاد لعین کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اور یزید کے دربار میں بھی جانا ہے، مگر میری بہن، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ہر مصیبت میں صبر کرنا۔ عمر بن سعد لعین، ابن زیاد اور یزید لعین کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کی آن کا پتہ لگ جائے، ان کو اہل بیت علیہ السلام کی پردہ داری کی سمجھ آ جائے اور عطرت رسول و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہو جائے۔ بہن، تمہارے سر پر چادر تطہیر ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی عزت و حرمت میں کوئی فرق نہ آنے دینا۔ اور میں جانتا ہوں کہ جہاں سے عمر بن سعد لعین اور اس کے لشکری خوشیاں مناتے ہنستے روانہ ہوں گے، وہاں سے آپ غم و کے اندھیروں میں روتی جائیں گی، اپنے اون و محمد کو تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کر جائیں گی۔ یہ سب کچھ ہو مگر میری بہن آپ کی ثابت قدمی میں فرق نہ آئے، آپ کے پاؤں میں لغزش نہ آئے، صبر و رضا کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور یہ ہے میری بیٹی سکینہ، یہ ہے میرا بیٹا بیمار زین العابدین، اور یہ ہے مسلم شہید کی یتیم بیٹی۔ ان کا خیال رکھنا، ان کو اداس نہ ہونے دینا، زین العابدین، اور ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اور جب مدینہ منورہ جاؤ تو درود پڑھ کر داخل ہونا۔ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جانا، میرا بھی سلام عرض کرنا اور میری بیٹی سیدہ صغریٰ علیہ السلام کو پیار دینا۔ جاؤ، تمہاری اللہ مدد کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی تمام ذمہ داریوں کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کیا اور میدان میں جانے کی تیاری کی۔ قبائے مصری کو زیب تن کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت مبارک پر رکھی، فاتح خیبر حیدر کراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار آبدار حمائل کی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس منظر کو اہل خیمہ کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جن کے سر سے ان کے سردار کا سایہ دنیاوی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والا ہے۔ نونہالان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر یتیمی مٹلا رہی ہے، ناز پروروں کے سر پر شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ دکھے ہوئے مجروح دل حضرت امام حسین علیہ السلام کی جدائی کے غم سے کٹ رہے ہیں۔ حضرت سکینہ علیہ السلام کی ترسی ہوئی آنکھیں پدرے بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن کے بعد یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ اہل خیمہ کے چہروں کا رنگ اڑ گیا ہے، سب کی نورانی آنکھوں سے موتی جھلک رہے ہیں۔ حسرت و یاس کا عالم ہے، جسموں میں تاب و حرکت نہیں، تصویریں ساکت کھڑی ہیں۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وطنی اور بے کسی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ بے کس قافلہ امام حسین علیہ السلام کے چہرہ انور پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ اب آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں۔